صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم سامعین، آج شوال المکرم 1443 ہجری کی 6 تاریخ ہے۔ شوال المکرم کے مہینے میں دینی مدارس میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے اور نئے داخلے ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے ہم نے یہ سمجھا کہ علم دین کی اہمیت، ضرورت اور فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم اور عمل، ان 2 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ کوئی آدمی پکا سچا مومن بننا چاہتا ہے، یہ پکا سچا مسلمان بننا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہتا ہے، تو اسے صرف 2 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ علم شریعت حاصل کرے، اور نمبر 2 پھر اس کے مطابق عمل کرے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم علم دین کی اہمیت اور ضرورت بیان کریں گے، پھر آئندہ انشاءاللہ اس کی فضیلت بیان کریں گے، مختلف پہلو بیان کریں گے۔ تو علم دین کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ اس آیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ فرما دیجئے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ هل يستوي الأعمى والبصير، کیا دیکھنے والا اور نابینا دونوں برابر ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے اسلام کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے پاس اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام کا علم ہے، تو وہ مسلمان صحیح معنی بن سکتا ہے، ورنہ نام کا مسلمان ہوگا۔ اگر ایک آدمی پکا مومن بننا چاہتا ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے، اسے علم ہونا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اور ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے، ایمان کیسے بڑھتا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اگر اسے ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں ایمان ہے کیا، اور ایمان میں اضافہ کن چیزوں سے ہوتا ہے، کمی کن چیزوں سے ہوتی ہے، اور آدمی کن کاموں اور باتوں کے کرنے اور کہنے سے دائرہ اسلام سے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، تو بتائیں وہ آدمی دائرہ اسلام میں کیسے رہے گا اور ایمان اور اسلام میں ترقی کیسے کرے گا؟ ہمیں اپنے خالق و مالک کی پہچان کی ضرورت ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، وہ نعمتیں کھانے کی بھی ہیں، پینے کی بھی ہیں، دیکھنے کی بھی ہیں، سننے کی بھی ہیں، سوچنے کی بھی ہیں، سمجھنے کی بھی ہیں، جسم کے اعضاء بھی ہیں۔ وہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی پہچان علم کے ذریعے ہوگی۔ وہ اللہ کی ذات، ہمارے خالق و مالک کائنات کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں، کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، اس کا تعلق بھی علم سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سب باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اپنے خالق و مالک کی عظمت اپنے دل میں کس چیز سے پیدا ہوگی، کیسے پیدا ہوگی، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، یہ بھی علم سے حاصل ہوگا۔ اگر ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے، اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سری ارشاد فرمایا چوں شمع از پہ علم باید گداخت، کہ بے علم نہ تما خدا را شناخت۔ علم کے لیے شمع یعنی موم بتی کی طرح ایک انسان کو پگھلنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بغیر علم کے انسان اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ ایک مسلمان کو ضرورت ہے کہ وہ تمیز کرے حرام و حلال میں، جائز ناجائز میں، یہ کام جائز ہے میں کر سکتا ہوں، یہ کام ناجائز ہے مجھے نہیں کرنا۔ کون سے کام جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، یہ بھی علم سے معلوم ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس علم ہی نہیں تو کیسے فرق کرے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے خاص طریقہ اسلام نے بتایا ہے، اس کے فرائض بتائے ہیں، اس کی شرائط بتائی ہیں، اس کے واجبات بتائے ہیں، اس کی سنتیں بتائی ہیں، اس کے مستحبات بتائے ہیں، مفسدات بتائے ہیں کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ایک نمازی کو نماز کے مسائل کا علم ہی نہیں تو وہ نماز صحیح کیسے پڑھے گا؟ غلط پڑھے گا تو اللہ رسول کی وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک نو مسلم شخص آئے اور آ کر انہوں نے اپنی مرضی سے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ قم فصلی یا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم اٹھو اور جا کر آپ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے ان کو بتایا میں دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھ کے روٹین کے مطابق پھر غلط پڑھ کے آئے، آپ نے پھر وہی بات فرمائی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ تیسری مرتبہ پھر گئے، اپنی روٹین کے مطابق نماز پڑھی، پھر آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے وہی بات فرمائی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ پھر انہوں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ بتائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سکھایا، اور آپ نے دو باتیں خاص نشاندہی فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز میں یہ غلطی تو یہ ہے کہ تم نماز پڑھتے ہوئے رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، جسے قومہ کہا جاتا ہے، یہ قومہ کرنا واجب ہے، اگر آدمی سیدھا کھڑا نہ ہو بلکہ رکوع سے ذرا سر اٹھانے کے بعد سجدے میں چل جائے تو ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری غلطی یہ نشاندہی فرمائی کہ تم ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھے نہیں بیٹھتے، جلسہ کہا جاتا ہے، جلسہ کرنا ہی واجب ہے، اگر تم اس جلسے میں سیدھے صحیح طرح نہیں بیٹھتے تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ صرف دو غلطیوں کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوئی۔ یہ میں نے بطور مثال کی ایک بات عرض کی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ جن پر نماز کے خلاف نماز بد دعا کرتی ہے، جیسے تو نے مجھے خراب کیا، اللہ تمہیں خراب کرے۔ یہ کون سے نمازی ہیں جنہیں نماز کا علم ہی نہیں ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ رسول نے کیا تعلیمات دی ہیں، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نہیں پتہ، کہ روٹین بنی ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، غلط سلط پڑھ رہے ہیں، نماز ان کے لیے بد دعا کر رہی ہے۔ ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، بھی رمضان گزرا ہے، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے ان سے بچنا ضروری ہے، روزہ کن کاموں سے مکروہ ہوتا ہے ان سے بچنا ضروری ہے، روزے میں کون سے کام جائز ہیں تاکہ وہ انسان وقت ضرورت کر سکے، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان حج کرتا ہے تو حج کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، حج کے بھی فرائض ہیں، ارکان ہیں، شرائط ہیں، سنتیں ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، کچھ ممنوعات ہیں جنہیں کرنے سے دم واجب ہو جاتا ہے، صدقہ لازم ہو جاتا ہے۔ اب وہ کون سے کام ہیں اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، مقصد کیا ہے، یہ بات بھی علم سے معلوم ہوگی۔ اور انسان کے ذمہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کون سے ہیں، ان کو ادا کرنے کیا طریقے ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، اولاد سے رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ نہیں معلوم لوگوں کو، ہمیں معلوم نہیں معلوم ہوگا تو حقوق کیسے ادا کریں گے، حقوق کا علم ہی نہیں ہے، حقوق کو ادا کرنے کے طریقے ہی معلوم نہیں، علم نہیں ہے تو کیسے ادا کریں گے۔ ہر آدمی کی خواہش ہے میری بیوی، میری اولاد میری فرما بردار ہو، تو اسلام اس کا مکمل طریقہ بیان کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو یہ چیزیں سکھائیں، یہ چیزیں بتائیں، فرما بردار بن جائیں گی۔ لیکن شوہر کو اور والد کو علم ہی نہیں، والدین کو علم نہیں کہ فرما بردار کیسے بنایا جائے، تو جس نے فرما برداری کا طریقہ سیکھا ہی نہیں، فرما برداری کیسے کرے گا، وہ علم ہی نہیں ہے۔ نہ بیوی کو شوہر کے حقوق کا علم ہے، نہ شوہر کو بیوی کے حقوق کا علم ہے، نہ اولاد کو ماں باپ کے حقوق کا علم ہے، نہ ماں باپ کو اولاد کے حقوق کا علم ہے، وہ کیسے ادا کریں گے۔ شکوے ہر طرف ہیں، اولاد نافرمان ہے جی، ماں باپ زیادتی کرتے ہیں جی، بیوی ظلم کرتی ہے، حقوق ادا نہیں کرتی، شوہر ظلم کرتا ہے۔ بھائی آپ نے انہیں علم دیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ حقوق ہیں کیا اور کیسے ادا کرنے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم شریعت کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اسلام کے علم شریعت سے تعلق نہ رکھنا، اس علم کو حاصل نہ کرنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس وقت روئے زمین پر اللہ کی کتابوں میں سے صرف قرآن کریم جو اللہ کا علم ہے وہ دنیا میں اصلی حالت میں موجود ہے۔ تورات، انجیل، زبور، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ صرف مسلمان ایک خوش قسمت قوم ہے جس کے پاس اپنی صحیح کتاب جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس وقت روئے زمین پر کسی پیغمبر اور نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے، ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کی ساری زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کے طور طریقے، آپ کے صبح کے
کام، آپ کے رات کے کام، سفر کے کام، حضر کے کام، ساری دعائیں، آرام فرمانے کا طریقہ، کھانا کھانے کا طریقہ، آپ کو کون سی چیزیں پسند تھیں، ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ اب اس اللہ کے علم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے مستفید نہ ہونا، ان کو نہ دیکھنا، زندگی اس کے مطابق نہ بنانا، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی کے پاس لذیذ اور عمدہ قسم کے پھل اور میوہ جات اور کھانے موجود ہوں، مشروبات موجود ہوں، لیکن وہ ان سے استفادہ نہیں کرتا، کھاتا نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت بڑا خزانہ موجود ہے اور اسے دولت کی ضرورت بھی ہے، وہ بیمار ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، لیکن وہ اسے استعمال ہی نہیں کرتا اور بھوکا پیاسا بیمار ایسے بیٹھا رہتا ہے۔ بتائیں کتنا یہ کم نصیب آدمی ہوگا۔ یہی مثال آج ہم اکثر مسلمانوں کی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کی ساری تعلیمات موجود ہیں، ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، لڑائی جھگڑوں کا شکار ہیں، لیکن ان تعلیمات کو حاصل کر کے ہم ان پر عمل نہیں کر رہے اور ان پریشانیوں ویسے ہی مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین کی ضرورت اور اہمیت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ہمیں علم دین حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.